بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جن جنات، سحر اور جادو اور ان سے ہونے والی تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں، یہ ایک سچائی ہے اور حقیقت ہے، اور اس کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کا ثبوت قرآن اور حدیث میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے جنات کے واقعات، حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام اور تبع تابعین اور ہر زمانے میں ان کے عجیب و غریب واقعات پائے جاتے ہیں، جس کو کہ ہمارے اعلیٰ درجے کے محقق علماء کرام اور جید علماء کرام نے اپنے تقاریر میں بیان کیا ہے، میں حوالے اور دلائل کے ساتھ۔ لہذا آپ حضرات ان بیان کو سنیں اور اس میں ہونے والے جنات کے بیانات کو، جنوں کی بیانات کو، ان کے واقعات کو ضرور سنیں، اور آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا کہ ہر زمانے میں کس طریقے سے جن اور جنات پریشان کرتے ہیں، یا کیسے ان کے سچے اور اچھے واقعات بھی موجود ہیں۔ ہم نے یہ سیریز چلائی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے کئی ایپیسوڈ میں آپ دنیا بھر کے مشہور معروف عالم دین اور علماء کرام کے بیانات کے ذریعے ہم جنات اور شیاطین کے واقعات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات تمام ویڈیو ضرور دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے، اور ان سے ہونے والے نقصانات، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، اور آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ ان کا علاج آپ کو مل جائے تو کچھ علاج آپ کو ان ویڈیو اور واقعات میں مل جائیں گے، آپ انہیں بذات خود کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ حضرات ہمارے طلسماتی ٹی وی سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین علاج کی تدبیریں بتائیں گے تاکہ آپ ان سے ہونے والی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جہاز جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہوا، بڑے بڑے لوگ تھے اس جہاز میں۔ اب کیا کریں، سمندر کا پانی جوشوں میں تھا، اور پانی جو ہے یہ مجنون بنا ہوا تھا، موج یہ پھینکے یہ پھینکے یہ پھینکے یہ پھینکے۔ تو ایک جنات آیا، اس نے کہا جان بچانی ہے، یہ کہا بچانی ہے، یہ کہ ایک شرط پر جان بچے گی کہ جس کے پاس 2000 اشرفیاں ہو وہ اشرفیاں سمندر کو ہدیہ کرے۔ پھر میں وظیفہ بتاؤں گا، میں جنات ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے میں جنات ہوں، اور میری تو جان بچے گی، اس لیے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، میں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن تمہاری جان خطرے میں ہے۔ تو موت کے وقت میں تو آدمی کو جو کہو، ارے بھائی جمع کرو جمع کرو جمع کرو، 2000 اشرفیاں جمع کی اور سمندر کو ہدیہ دے دیا، ڈال دیا۔ ہاں ڈال دیا کہ ڈال دیا، چلو اب سنو، سارے کے سارے مل کر یہ آیت پڑھو میرے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ بس یہ آیت تم پڑھتے رہو، یہ موجیں ختم ہو جائیں گی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب وہ جو چلا گیا، یہ آیت پڑھنی شروع کی، یہ جنات کا بتایا وظیفہ ہے۔ جب آیت پڑھتی شروع کی تو موجیں جو ہلکی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ منزل پر پہنچ گئے سارے کے سارے، یعنی اپنی منزل پر تو نہیں پہنچے لیکن خشکی پر پہنچ گئے۔ خشکی پر پہنچ گئے مطلب کہ جان بچی، اب تو کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اب ایک مولوی صاحب تھے جن کا سب سے زیادہ پیسہ لگا تھا، 2000 اشرفیہ تھی نا، تو کبھی کبھی مولویوں کے پاس بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے پاس ان کا پیسے تھے، ان کا پیسہ لگاتا تھا، وہ انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی، سب نے پڑھنی شروع کی۔ وہ بھی اتر کر اب کہاں جاویں، اس لیے کہ منزل اپنی تو نہیں ہے،
پرائی ہے. وہ چلے 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 تو ایک بہت بڑا بنگلہ دکھا ان کو اور لائٹیں دکھی. ارے چلو بھائی میں یہاں چلا جاتا ہوں. وہاں گئے تو بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, لہیم شہیم, بہت خوبصورت. ارے بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ یوں فرمایا بھائی میں تو مدد لینے آیا, کوئی مجھے سیب کھلا دے, کہ مجھے پانی پلا دے, بھوکا ہوں اتنے دنوں سے. ارے بھائی تو جلدی سے چلا جا, میں تو جو جنات کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی ہوں, ابھی وہ آئے گا اور آ کر تجھے دیکھا گا تو تجھ کو قتل کرے گا, اور اس کا آنے کی تیاری ہے. یہ مجھے بصرہ سے یا کوفہ سے بھگا کے لایا ہے اور یہاں میں رہتی ہوں, اور بادشاہ ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بھاگ یہاں سے, تیری جان بچا. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں وہ آ گیا, جنات کے جواز وہ آ گیا. اس نے کہا ارے تم میرے گھر میں کیسے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایک مرتبہ پڑھا, پڑھتے ہی وہ بادشاہ جل گیا وہیں, ایک مرتبہ پڑھنے پر. اب وہ تو خاک ہو گیا, تو لڑکی تو خوش ہو گئی, ارے جان چھوٹی یار اس سے. پھر اس نے اس مولوی صاحب سے کہا میرے کمرے میں آ, دیکھ کتنے ہیرے جواہرات ہیں, دیکھ کتنا سونا ہے, دیکھ. اچھا بھی کیا کریں گے سونے کا؟ یوں کہا دیکھ تو ایک کام کر, تو میری مدد کر, میں تیری مدد کرتی ہوں. اور وہ یہ جتنا سامان ہم اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھاویں, اور کنارے پر جاویں, اور کشتی ملتی ہو تو بصرہ یا کوفہ کی رہنے والی تھی, نام یاد رہا نہیں مجھے, لیکن وہاں پر میرا باپ رہتا ہے, تو مجھے اس کے گھر تک چھوڑ دے. جو تو سامان لے لے وہ تیرا, اور میں جو لے لوں وہ میرا. دونوں جوان تھے, ٹھیک ہے. اب وہ تو مر گیا, مرنے کے بعد جو ہے وہ جنات جو تھا وہ تو جل گیا نا, بات ختم ہو گئی. اب جو ہے یہ سامان لے کے چلے, کشتی کھڑی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ کہ بصرہ جا رہے ہیں. بھئی ہمیں بھی جانا ہے. کہ چلو. ٹکٹ کتنی؟ اتنی. تو انہوں نے کہا بھی ٹکٹ تو بہت مہنگی ہے تمہاری, کوئی ٹکٹ کم کرو, ہم دو ہیں. خیر اللہ اللہ کر کے بصرہ پہنچے. اب جب بصرہ پہنچے تو لڑکی کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم تھا. وہ لڑکی جو ہے آہستہ 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 لے کر اپنے باپ کے گھر گئی. یہ مولوی صاحب بھی ساتھ میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ مولوی صاحب بھی ساتھ تھے. باپ نے دیکھا, ماں نے دیکھا, ارے 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 ہماری بیٹی آ گئی, بیٹی آ گئی, بیٹی آ گئی. خوش ہو گئے, سارا خاندان خوش ہو گیا. اور بیٹی نے سارا قصہ سنایا. باپ نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم آرام کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور تم جو ہے بالکل گھبراؤ مت, ہمارے گھر پہ رہو تم, اور پھر جو ہے اپنی زندگی گزارو. اور چنانچہ وہ بیٹی بھی وہیں رہنے لگی, وہ مولوی صاحب بھی وہاں رہنے لگے. ماں باپ نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کریں, اس کی شادی کرنی ہے, مولوی صاحب کی شادی کرا دیں. شادی امانت داری کے ساتھ لے کر آیا وہاں سے یہاں تک. ان کے ساتھ شادی بھی ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر بھی, ان کا چمن بھی آباد کر دیا. یہ جناتوں کا وجہ بتایا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دنیا میں جہاں پر بھی سن رہے ہوں، ایک بنیادی اصول یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت پسند ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اور دین کے کام کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. دین بھی پسند اور دین کے کام کرنے والے بھی پسند. جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے. ہر نبی کو اپنی امت سے محبت تھی، لیکن اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت. اس لیے ہماری عمریں کر دی تھوڑی، کتنی کا 60 سال 70 سال، اور بھاؤ ہمارے بڑھوا دیے بہت، کہ بہت ریٹ بڑھوائے ہمارے. پچھلی امتوں کی عمریں جو ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ ساری جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. 400 سال میں جا کر ان کا لڑکا بالغ ہوتا تھا. کتنے سال کی عمر ہے بھائی؟ اب وہ بالغ ہوتا تھا، اب شادی کب کرتا ہوگا، پھر جو ہے مرتا کب ہوگا کیا. اور ہمارے یہاں ایک صاحب 12 سال میں، آج کل تو بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے. یہ جو اللہ بلا ہے نا یوٹیوب کی، فیس بک کی دجالی فتنہ، تو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. لڑکیاں بھی جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. تو ان کی عمریں لمبی، اعمال کا بھاؤ زیادہ نہیں. ہماری عمر کم اور اعمال کا بھاؤ زیادہ. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو جنت میں 100 کھجور کے درخت لگیں گے اور فوراً لگیں گے. یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، یہ نہیں. 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو جنت کے اندر 100 کھجور کے درخت فوراً لگ جائیں گے اور 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. پچھلی امتوں میں یہ فضیلتیں نہیں ملے گی آپ کو، اس امت میں ہے. مدینہ منورہ میں نے بیان کیا، مستورات میں بیان کر کے نکلا، کار میں بیٹھ رہا تھا، ایک بچی آئی، اس نے کہا شیخ میں نے الحمدللہ 50 درخت لگا لیے. میں نے کہا بہت مبارک ماشاءاللہ. آگے بڑھا تو اس کی بڑی بہن آئی، اس نے کہا حضرت اس نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے. یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا. یہ فضیلتیں ہیں ہماری. پچھلی امتوں کو یہ بھاؤ نہیں ملا کہ پچھلی امتوں کو یہ ریٹ ملا ہے کرنا. قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، پچھلی امتوں کو کتابیں ملی، وہ کتابیں ضائع ہو گئی. تورات اصل جو تھی وہ ختم ہو گئی، زبور جو ہے
ابھی جو تورات ہے وہ اصل نہیں ہے، محرف ہے، تحریف ہے اس کے اندر۔ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا، اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے محفوظ کیا، یہ ریٹ دیے۔ میاں بیوی دونوں کو دونوں محبت سے دیکھیں ایک دوسرے کو اور مسکرائیں۔ میاں ہے، بیوی ہے، دونوں محبت سے دیکھ رہے اور دیکھ کر جو ہے دونوں کو دونوں مسکرا رہے، تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر یہ عمل کر لینا، اللہ کو ہنسانا، لیکن دل سے کرنا، یہ نہیں کہ مولانا نے کہا ہے چل میں ہنستا ہوں لیکن تیری میری لڑائی تو ہے ہی، یہ نہیں۔ محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی دونوں کو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور محبت سے مسکرائیں تو اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ پانی کا چھڑکاؤ کرے تو اللہ کی ہنسی آتی ہے۔ کبھی شوہر تھکا ہوا ہے، کبھی بیگم تھکی ہوئی ہے، کبھی شوہر جلدی اٹھ جاتا ہے، کبھی بیگم جلدی اٹھ جاتی ہے۔ یہ ترشح کا جملہ آتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرے تو اس پر بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں آرام سے سوئے ہیں لیکن جو ہے تہجد میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن پانی کا چھڑکاؤ ہے، پانی کی بوتل مت ڈالنا۔ پانی کی بوتل ڈالو گے تو میاں بیوی تو جاگیں گے، نہیں جائیں گے کہ پورا محلہ جاگ جائے گا۔ یہ فضیلت بیان کی، پچھلے امتوں میں فضیلت نہیں ملے گی آپ کو۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے مصافحہ کر رہے۔ سلف صالحین دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا دونوں ہاتھوں سے کیوں؟ تاکہ بولا 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو اب 20 انگلیوں سے گناہ ہمارے جھڑیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو 5 اس کی 5 اس کی، تو 5 انگلیوں سے گناہ جھڑیں گے۔ 20 کریں اور 10 ہے ہمارے دونوں کی انگلیاں، تو 20 انگلیوں سے گناہ جھڑیں گے۔ میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اگر آپ نل کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 نکلتا ہے، اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کی۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ۔ سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، حدیث شریف میں آتا ہے، بہت بیمار ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ یہ بیمار ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ملنے کے لیے آئے سعد ابن ابی وقاص سے، بھئی طبیعت آپ کی خراب ہے، یہ وہ۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہوں اور موت کی آہٹ سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بہت کام لے گا ابھی۔ یہ سعد ابن ابی وقاص ہے جو ایران کے فاتح بنے ہیں دور فاروقی میں۔ نہیں نہیں، اللہ تیری عمر میں بہت برکت دے گا۔ تو سعد ابن ابی وقاص کے پاس مال بہت تھا اور ایک بیوی اور ایک لڑکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو مال بہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا خاصا مال صدقہ کر لوں۔ ایئر کنڈیشن چالو کر دینا کہ میں تھوڑا سا صدقہ کروں کچھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہ آدھے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ کرنا بھی ٹھیک، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو، مجھے صدقہ کرنے کا شوق ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ آج کل ہم ہمارے بیویوں کے منہ میں لقمہ دیتے ہی نہیں، تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو محبت کی چیزیں نبی نے بتائی ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو بیچارہ ہمارا ساتھی تھا، سیدھا سادہ بھولا بھالا، 1 ہفتے تک جو ہے مسجد میں آیا ہی نہیں۔ ارے بھائی تو روزانہ ملتا تھا، 3 دن جماعت میں بھی چلتا تھا، مسجد جماعت میں بیٹھتا تھا، کہاں غائب ہو گیا؟ مولانا بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا تیری بیوی زندہ بھی ہے مر گئی؟
یعنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا جو ہے یہ کبھی کبھار ہے. محبت کے راستے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت محبت کے راستے بتائے, محروم نہیں کیا. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے, نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے بے انتہا, کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت. ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو میں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ہم نے پڑھا اور دنیا بھر میں جس نے بھی پڑھ لیا, میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں, ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی. یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں, ورنہ محدثین نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا. بعض محدثین نے کہا کہ حضور نے انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا, حضور نے خالی مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد, مومن عورتیں, انسان, اور جتنے جنات مومن مرد اور عورتیں, ان سب کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور بعض نے کہا کہ جب آدمی پڑھے گا جیسے ابھی ہم نے پڑھا, تو اس وقت جنات جتنے ہوں گے مسلمان اور مسلمان مرد جتنے ہوں گے انسان, ان سب کے برابر. میں نے سارے قول چھوڑ دیے, ایک دم آخری والا قول لے لیا. جناتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو چھوڑ دو, حالانکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی جناتوں نے کی ہے. انسان تو لڑنے پر آتے رہے بھئی, آپ دیکھو انسان جو بدر میں آئے, احد میں آئے, اور تبوک میں گئے, فتح مکہ میں تھوڑا لڑائی کا ماحول بنایا, یہ ماحول بنایا. جناتوں نے کبھی بھی حضور کو ستایا نہیں. ایک کا دکھا قصہ ہوا ہوگا لیکن زیادہ تر مقابلے پر نہیں آئے کہ جیسے جتھا بنا کر مقابلے پر آتے, یہ نہیں. ساتھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے, طائف کا قصہ معروف ہے, تو راستے میں حضور نے قیام کیا. زید ابن حارثہ ساتھ تھے, بس حضور اور زید ابن حارثہ, کوئی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید ابن حارثہ نے تنہائی میں کہا خدمت کرتے کرتے, حضرت ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا بھی کیوں؟ یہ فرمایا کہ طائف سے نکالے گئے, اب طائف والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں واپس مت آنے دینا, بارڈر لگا دی, ہمارے ملک سے آپ نکل گئے, اب نہیں آ سکتے. مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے مکہ سے تم نکل گئے, اب مکہ میں نہیں آ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ طائف والوں نے وہاں منع کر دیا, مکہ والوں نے یہاں منع کر دیا. تو حضرت اب زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضرت نہ طائف جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں, بیچ بیچ میں ہم رہیں گے, یہاں کھانا کا معاملہ, رہنے کا معاملہ, اور بچے ہمارے مکہ مکرمہ میں ہیں, تو کیا کریں, ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن, ٹینشن مت لے, اللہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ بیچ میں جناتوں نے مدد کی, انسان تو کوئی آتا نہیں تھا. پہاڑوں کے اندر جن آتے تھے, کبھی پھل لے کر آ رہے ہیں, کبھی یہ لے کر آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جناتوں کی تعریف کی. سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنائی. جب جناتوں کو سنائی تو جنات بھرے ہوئے تھے. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری مجلس میں بھی جنات بھرے ہوئے ہیں, تو وہ بھی خوش ہو جائیں کہ ان کی بھی فضیلت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ سب جن بھرے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں 6 بیانات کیے. کتنے بیانات ہوئے؟ 6. 3 مکہ میں, 3 مدینہ میں. اب وہ 6 بیانوں کی تفصیل تو سنا نہیں سکتے, اتنا لمبا چوڑا وقت ہوتا نہیں ہے, نہ ہم میں اتنی طاقت.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کبھی کبھی کسی صحابی کو ساتھ لے جاتے تھے, کسی بھی صحابی کو. کبھی عبداللہ بن مسعود کو لے لیا, لیکن ابو بکر, عمر, عثمان, علی ان لوگوں کو نہیں لیتے تھے. جب دوسرے جو خادم صفت لوگ ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا, بھئی جو بھی اصحاب صفہ والے ہیں چلے میرے گھر پر دعوت ہے. تو جتنے بھی صفہ والے تھے سارے کے سارے گئے, میں نہیں گیا اس لیے کہ میں اہل صفہ میں سے تھا نہیں, تھا فقیر, پیسے نہیں تھے میرے پاس, لیکن میں گیا نہیں کیونکہ حضور نے کہا جو اہل صفہ ہے وہ آویں, تو میں اہل صفہ میں نہیں تھا تو میں گیا نہیں. سب نے کھا لیا, جب سب نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف لائے, مسجد نبوی میں تھوڑا سا چکر لگا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کو دیکھا, ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے, سب لوگوں نے کھانا کھا لیا میرے گھر پر, تم نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں اہل صفہ میں تو ہوں نہیں, آپ نے اہل صفہ کا اعلان کیا تھا تو میں تو اب شرم کے مارے بھوکا بیٹھا رہا, تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی اب تو کھانا ختم ہو گیا, لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں تم کو بلا لوں گا. یہ حضور نے فرمایا اب تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں, لیکن کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا, کوئی بکری کا گوشت آ گیا, کوئی آ گیا تو میں تمہارے لیے رکھوں گا اور تمہیں بلاؤں گا. ابھی حضور گھر پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آ گئی, حضور بلا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو کپڑے وپڑے ٹھیک کیے, سب چپ ٹھیک ٹھاک کر کے, بھی حضور بلا رہے ہیں مطلب کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. بھائی یہی بات ہوئی تھی نبی مسجد نبوی میں, وہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو میں جو ہے اب کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے میں وہاں گیا اور اس نیت سے گیا کہ انشاءاللہ کھانا جب ہوگا تو بہت کھاؤں گا, 2-3 دن تک چلے. اب سمجھ گیا کہ میں بہت کھاؤں گا. اب وہاں میں جو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے باہر اپنے کپڑے بدل کر اور خوشبو لگا کر اور کسی جگہ سفر پر جیسے جانا ہو وہ تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے. میں گھبرایا, میں نے کہا یار معاملہ کھانے کا نہیں ہے, کھانے کا ہوتا تو حضور اندر ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جا رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ, اور میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو میرے دل میں یہ ہوا کہ کھانا تو ہے نہیں, اب جہاں جانا ہے وہاں پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں, یہ کچھ پتہ نہیں. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا وقت تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت نہیں, یہ فرمایا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میری بھوک بھی ختم ہو گئی. آپ سمجھئے, وہ جو بھوک کا ٹینشن تھا وہ ختم. یہ جناتوں میں بیان, ہاں جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. اب میں حضور کا ہاتھ چھڑوا رہا ہوں کہ پیچھے تھوڑا, ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے نا. ہمارے چھوٹے پوتے ہیں, نواسے ہیں, ہم ان کو بٹھاتے ہیں بیٹھو یہاں بیٹھو, 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو. تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی سے, کہ نانا اپنے پیاس لگی سے. میں نے کہا پیشاب لگے پیاس لگے یہیں بیٹھے رہو تم. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ترتیب سوچی کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے. جنت میں بیان, تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی. میں حضور کے ساتھ جاتا گیا تو حضور نے چلتے چلتے ایک چٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں. ابھی جنت کے مجمع میں پہنچے نہیں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دے گی. کوئی لمبا, کوئی ٹیڑھا, کوئی کالا, کسی کے دانت نکلے ہوئے, کسی کا سر پھٹا ہوا, کسی کا سب ایسے دیکھیں گے تو تم گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑھا. پہلے تو فکر تھا کھانے کا, وہ ختم ہوا,
پھر حضور لے جا رہے جناتوں میں، وہ ٹینشن بڑھا. پھر حضور نے کہا ایسے چہرے ہوں گے، یہ ہوگا، آگ دکھائی دے گی. تو کہیں تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ دیکھو تو گھبرا مت، میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا، اس دائرے میں رہنا، اس دائرے سے نکلنا مت. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ بائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں، میں آپ بیان کر رہے ہیں، میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا. جہاں آپ وہاں میں، جہاں آپ وہاں میں، جنات اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جو بیان شروع کیا تو میں نے جنات دیکھے، اب میں نے تو آنکھیں ہی بند کر دی اور حضور کا پاؤں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. سورہ رحمان نازل ہوئی تھی. جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے. اب بھی جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو سنائی. پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لئے میں سنائی، آواز میں، اچھی آواز میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے، ارے اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے سورہ رحمان میں. کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ ہو جائے گی.